أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق اللہ. حضرت ماشاء اللہ صاحب اس کا بیان فرماتے رہتے تھے صدر و مست سے. کوئی تقریر نہیں، ذہن میں ہے کہ بہت للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں ہاں تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. صحابہ گھبرا گئے بہت زیادہ.
جو کچھ دل میں آیا لاہی کریں اس کو یا نہ لاہی کریں اللہ سے. صحابہ بہت تڑپنے لگے تو اس پر آیت نازل ہوئی. اس پر حضرت کا جملہ کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس کے بعد ایسا ہوا اور فوراً آیت نازل ہو گئی. نہیں، 6 مہینے کے بعد نازل ہوئی. اس مجاہدے میں رکھے گئے. اللہ کے لیے وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. وہیں تبدو، اگر ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا پوشیدہ کرو، اللہ تم سے اس کے حساب دے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن رسول اس پر کہتے تھے کہ آمن رسول جو ہے یہ نہیں کہ فوراً نازل ہو گیا. معلوم ہے کہ مجاہدے میں رکھے گئے. کوئی چیز ملتی ہے مجاہدے کے بعد ملتی ہے. اسی لیے اشارہ کرتے تھے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آمن رسول آ گیا، وہ آیت آئی تھوڑا گھبرائے آمن رسول آ گیا. نہیں، بعد روایتوں میں 6 مہینے تڑپائے گئے. نبی موجود، مرشد موجود، لیکن صحابہ بےتاب تھے. یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ جو دل میں بات ہے اس پر بھی مواخذہ ہے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ حضور بھی خاموش، جو وہی نہیں آئی وہ بھی منتظر تھی. وہی مرشد بھی پریشان، مسترشد بھی پریشان ہے. معلوم ہے کہ اس طریق میں کچھ آدمی کچھ برداشت کرتا ہے تب ملتا ہے. مجاہدہ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. حضور کے زمانے میں سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہوا کہ آیت نازل ہوئی، صحابہ بےتاب بے قرار. یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ جو دل میں ہے اس پر بھی اللہ مواخذہ کرے گا تو ہم کیسے بچ سکیں گے؟ حضور بھی کوئی بہت تسلی کا جواب نہیں دیتے تھے. خود اس میں تھے، حضور بھی تسلی کا جواب نہیں دیتے تھے. مرشد خود پریشانی میں یہ کیا ہوگا. خوب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ یہ حضرات مخلص ہے، بےتاب ہے، پریشان ہے. بعد روایتیں 6 مہینہ، بعد میں کچھ ہے کوئی 6 مہینے سے کتنی روایتیں ہیں کہ 6 مہینے میں یہ نہیں. حضرت یہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ آیت نازل ہوئی اور آمن رسول آ گیا، یہ نہیں ہے. بعد روایتیں 6 مہینے تک اسی حال میں رہے. حضور بھی رہے اور صحابہ بھی رہے. طریقہ ہے کہ نہیں؟ ایک دن وظیفہ پڑھا فوراً دوسرے دن کشف ہونے لگے. کہ آمدی کہ پیر شدی. پیر بننا چاہتے ہو آئے کب ہو. ابھی تو جمعہ دن 8 دن آئے اور چاہتے سب مراتی تم کو مل جائیں. مثال یہ 6 مہینے تڑپائے گئے. آمن للہ ما فی السماوات ما فی الارض. جو کچھ زمین میں ہے اللہ کا ہے. اگر تم ظاہر کرو یا پوشیدہ کرو جو تمہارے نفسوں میں، جو حاصل کو ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو چیز دل میں آئے اس کا بھی حساب ہوگا تو کون بچے گا؟ سب کچھ ہم آ جائیں گے. حضور بھی کہتے نہیں تھے، کچھ کا جواب نہیں ثابت ہے کہ کیا کہتے تھے. حضور مرشد بھی خدا کا منتظر ہے. مربی حقیقی تو وہ ہے. حضور سمجھ رہے تھے شان الہی کو، سمجھ رہے تھے کہ کیا شان اس وقت قریب. پر یہ نہیں آتا کہ دعا کہ اے اللہ ہمارے صحابہ بہت پریشان ہیں، جلدی سے کوئی نازل کی. کہیں نہیں ثابت ہے. یہ مقصود تھا ان کو الجھنوں میں رکھنا. یہ ان کا مجاہدہ تھا. جو چیز ملتی ہے مجاہدے کو ملتی ہے تو قدر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کو سب سے وہ بھی ایک ماہ ہے. یہ بھی ایک بہت مزلۃ الاقدام. صحابہ پریشان. حضور بھی صافی جواب کہیں نہیں ہے کہ نہیں گھبرا نہیں، ایسا نہیں ہوگا وہ ہوگا. کیا حضور نہیں تھے بڑے؟ حضور بھی مرشد بھی مربی حقیقی طرح متوجہ تھا. پریشانی میں وہ بھی شریک تھا. للہ ما فی السماوات ما فی الارض. وہ جو چاہے کرے. للہ پہلے کہہ دیا کہ چپ چاپ رہنا، سب ہمارے ہو، ہم جو چاہے کریں اس کو مانو. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب ہمارا ہے. عزت تمہاری نہیں چلے گی اس کے اندر.
تمہاری انانیت نہیں چلے گی. میں جو کہوں گا وہی آئے گی, وہی ہوگا. للہ ما فی السماء, پہلے کہہ دیا خاموش رہنا. فنا کا مقام پہلے للہ. اپنے علم کو رکھو اپنی جگہ پر, عقل کو رکھو, جو ہم کہیں اس کو سنو, اس کے مطابق عمل کرو, کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے نا. للہ ما فی السماوات, اللہ ہی کے لیے وہ جو زمینوں میں ہو آسمان میں. پہلے کر کے توڑ دیا سب کو. تمہاری عقل کیا ہے؟ لوجی عقل ہے. معلوم کہتے ہیں لوجی عقل پر کیا کوئی بھروسہ کرے. لوجی عقل میز کوئی ہو اور اس کا یہ مضبوط نہ ہو, گر جائے گا کہ نہیں؟ کہ تمہاری عقل ایسے ہی ہے کہ جب نٹا جائے گر جائے. وہی کا نور جو ہے وہ تو قائم. تمہاری عقل کا نور بالکل ظاہر ہونے والا متزلزل ہے. للہ ما فی, یہی توڑ دیا پہلے کی. للہ ما فی السماوات, کچھ خاموش, فنا کرو اپنی کردار کو بھی فنا کرو. للہ. شروع میں کیا الف لام میم, اللہ عالم, اس کی مراد کو اللہ جانتا, ہم نہیں جانتے, نفی. اور یہاں کر دیا کہ کوئی ملک نہیں تمہاری. سورہ بقرہ کا وہ, اور یہ کوئی طریق ہے مولانا. للہ ما فی السماوات, اللہ کے لیے وہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. تم کچھ نہیں. جو ہم کریں اس کو مانو, اسی میں سلامتی تمہاری ہے. جھولو چلا نہ کرو. حضور بھی خاموش, صحابہ بھی خاموش, کچھ بولتے نہیں تھے, پریشان تھے, ہے نا. للہ ما فی السماوات ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ. جس کو چاہے مغفرت کرے اور جس کو عذاب دے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بچ نہیں سکتے, کسی پہاڑی پہ جا کے بچ نہیں سکتے, کہ درے میں جا کے چھپ جائے, نہیں بچ سکتے. سب اللہ کے سامنے. اللہ کی وہ ذات ہے, کعبے کا صاحب نے لکھا ہے, وہ ذات ہے کہ چٹان کے اندر چیوٹی ہے. چٹان کے اندر صحابے کا شاعر ہے, اس چیوٹی کے اندر دانا ایک چیوٹی لیے ہوئی تھی. ایک ساتھ دیکھا, یقین ہو گیا رزق پر. چٹان ہے, چیوٹی کہاں اندر پہنچی, اور چیوٹی کے منہ میں دانا کہاں سے پہنچا. یہ اللہ کی شان ہے. چیوٹی ہے, اس کی آنکھ ہے, بینائی ہے, یہ سب خدا کی شان اللہ کے لیے. للہ ما فی السماوات. اب تو اتنے آلات ہوئے, کہہ دیتے ہیں کہ یہ روشنی نہیں آئے گی. یہ اللہ چیوٹیوں کو آنکھ دیتا ہے, معرفت دیتا ہے. للہ ما فی السماوات ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اللہ موجود ہے, سننا يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آیت نازل ہوئی, آگے آ رہی. فرما رہے آمن رسول, ایمان لایا رسول. جو کوئی نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے, کوئی مومنین بھی. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک. جو کچھ ہے ہم مانتے ہیں, چاہے آپ ہم کو یسر میں رکھیں تب بھی ہم راضی ہیں, اور اس میں رکھے تب بھی ہم راضی ہیں. ہر چاہے دوست میرا سن نیکوس, دوست کی دوست, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ صحابہ کی تعلیم تھی, یہ ان کا مجاہدہ اور عادت میں رکھے گئے. نبی بھی اس میں شریک, وہ بھی نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ کچھ کیجیے, ہم پریشان ہیں. نبی بھی خاموش. اس وقت اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کم تر سمجھا کہ میں اللہ کے سامنے کیا بول سکتا ہوں. فنا کہا, میں جب خاموش ہوں تم بھی خاموش رہو. ہاں من رسول آ گئی آئے. تو اس پر مجھے یاد آئے کہ حضرت فرماتے تھے کہ تم لوگ سمجھتے تھے کہ تھوڑا پریشانی آ گئی, آیت آ گئی. نہیں, 6 مہینے تڑپائے گئے تب آئی ہے آیت. بعد میں اور زیادہ ہے, بعد میں یہ چیز مجھے یاد آئی. آئی مجاہدہ, اب تھوڑا تم پر اب انکشاف نہیں ہو جائے گا, سب منکشف ہو جائے. اس پہ رکو ٹکو, کچھ تھوڑا سا خوگر بنو,
ریاضت کے، مجاہدہ کے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا، ان کے لیے ہم راستے کھولیں گے. کیا کریں؟ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. یہ طریق ہے. خود مرشد تعریف کر رہا ہے. آزمایا، پاس ہو گئے، نبی بھی پاس، صحابہ بھی پاس. خود اب تعریف سے آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون. آمن رسول، پہلے رسول ایمان لائے. رسول معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے اس وجہ سے. آمن، اللہ کو پسند. آمن رسول بما انزل من ربہ والمؤمنون، مومنون بھی ان کے ساتھ ساتھ ڈالی. جو ہم پر مصیبتیں ہیں، جو ہم کے بیتابیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، سب حق ہے. آپ جو کچھ کرتے ہیں سب ٹھیک. یہی بنوانا تھا. تصدیق کا قلبی، جو کچھ ہماری طرف سے ہے وہ سب ٹھیک ہے، یہی بنوانا تھا عملی طور سے، مجاہدے میں ڈر کر کے. یہ درد مجھے یاد ہے. فرمایا کہ تم لوگ سمجھتے ہو گے کہ آیت نازل ہوئی، گھبرائے، بڑی آیت نازل نہیں. 6 مہینے طرف، 6 مہینے بعد ہاتھوں میں 6 مہینہ ہے. دیکھیے آمن رسول بما انزل، کتنی خوشی ہوئی سوال. آمن رسول بما انزل الیہ. کل آمن باللہ. اب تعریف ہی کہا جائے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اب تعریف سنو، تھوڑا سا تعریف قولی تعریف بھی سن لیں. مصیبت آئی ضرور، لیکن اس کے بعد تعریف بھی تو اللہ فرما رہا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان کے تمام شعبے سوال کر دیے اس میں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام. آمن رسول تصریف اتباع نہیں کیا ہے. بما انزل الیہ والمؤمنون بھی شریک رہے، لیکن حضور کا نام پہلے آیا. معلوم حضور بھی بےتاب تھے، پریشان تھے. جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کا پہلے ذکر فرمایا، اس کے بعد ان کے مقتدیوں کا، ان کے مریدین کا، ان کے مصدقین کا. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ. اب تعریف سنیے. تعریف بھی تو کتنی عمدہ ہے. کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، ملائکہ پر. خود اقرار، شیخ اقرار کرنے کی بہت مجاہدہ کیا ہے. ظاہر کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ لوگوں نے ہماری باتوں کو مانا، تصدیق کیا، پریشان رہے، زبان سے اف نہیں کیا. سب سے ثابت ہے. عام مطلب یہ کہ اف نہیں کیا. پریشانی الگ چیز ہے، اور پھر اعتراض الگ چیز ہے، اشکال الگ چیز ہے. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا. یہ ہے قالوا. اصل طریق یہی ہے کہ سمعنا واطعنا کہو. جو سنے کوئی اشکال نہ کرو، اعتراض نہ کرو. ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم کہتے ہیں ہم نے سنا اطاعت کیا، بس. یہ نہیں فہمنا نہیں ہم نے سمجھ لیا، یہ نہیں ہے. ہم نے سن لیا، مان لیا، سب ٹھیک ہے. سمعنا واطعنا پورا طریق ہے، بڑی رکن ہے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. مصیبتیں آتی ہیں، قبض بھی طاری ہوتا ہے. بعض میں ایسا قبض ہوتا ہے وہاں تھاری کہتے جی چاہتے کنویں میں گر کے جان دے دوں. ایسا قبض یہ اسی حال میں. کوئی حال ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بےتاب ہو جاتا ہے. شاہ رسول اللہ صاحب کوئی بات تھی، حضرت تھانی باہر نکلے، کنویں میں کہیں گر گئے ہو، ختم ہو گئے ہو. لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا. آپ ہی کی طرف سے مغفرت ہے، سنا اور اطاعت کیا، اور یہ بھی آپ ہی کی طرف غفرانک ربنا وإلیک المصیر. آپ ہی کی طرف سے مغفرت ہے،
معافی ہے، آپ ہی کا لوٹ کے جانا ہے، ہم بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اب جو بھی پیش آئے، ہر جو کچھ سارے بات سب خیر ہی خیر ہے اس کا، لا یکلف۔ اب دیکھیے تسلی کے بعد، لا یکلف اللہ نفسا، کیوں گھبرا گئے تم لوگ؟ کیا ہم تم پر ایسی چیز ناری کریں گے جو تم کو تکلیف دے؟ تسلی شروع ہو گئی جب انہوں نے سمینا واتانا کہا، تب تسلی شروع ہو گئی۔ لا یکلف اللہ، نہیں کیا بات ہے، میں ظالم ہوں تمہارا، میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو۔ یہ تو منتھا تھوڑا سا امتحان لینے کے بعد کیا کیا دینے والے ہوں، آگے دیکھو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ وسعت ہی بھر کرے، پہلے ڈرا دیا، وہی تو امتحان تھا یہ، اب اس کے بعد تعریف سننا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہماری عادت نہیں ہے کسی کو ہم ظلم کریں، زیادتی کریں، یہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ مشائخ کے اندر بھی نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ حضرت حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، ایک پیر صاحب تھے، دھوپ میں لوگوں کو جھکائے ہوئے تھے۔ حضرت حاجی صاحب نے دیکھا پیر ایک ہے، تو ماتھانی وغیرہ یہی بڑے لوگ رہے، کہا کہ دیکھو ہم نے کبھی کیا ہے ایسا کہ وہ پیر جھکائے ہوئے دھوپ میں، ہم نے کیا تمہیں بتا ایسا؟ معلوم ہوا کہ شفقت عنایت سے حضرت حاجی صاحب لے گئے سب کو، لیکن شفقت کے ساتھ، کسی کو ڈانٹا بھی نہیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب گئے مکہ معظمہ میں، وہاں گنگوہی دے گئے تھے ان کو۔ جب مدینہ جانے لگے، حاجی صاحب سے کہا حضرت مولوی یعقوب ہیں، یہ پہلی بار تو آئے ہیں، آپ ہی کی خدمت میں رہیں گے، ہم لوگ مدینہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں۔ ٹھیک ہے رہیں۔ وہاں تھانوی کے استاد صدر مدرسہ دارالعلوم دیوبند حضرت حاجی صاحب نے جھک گیا جا کے اور کہا کہ ہم جا رہے ہیں، مدینہ سے آتے ہیں، یہ آپ کی صحبت میں رہیں گے۔ مولوی مولانا یعقوب صاحب آئے، لیکن اسی وقت کہا حضرت حاجی صاحب نے کہ کہا کہ خاموش رہیں گے، بولیں گے نہیں۔ یہ کوئی مجاہدہ ان کے، کیونکہ پڑھا کے آ رہے ہیں، مدرس ہیں، وہاں تھانوی کے بھی استاد ہیں، تقریر سوچتے بولنے کی عادت ہوگی ان کو۔ حضرت حاجی صاحب اسی وقت کہا وہاں گنگوہی سے کہ رہیں لیکن بولیں گے نہیں، مجاہدہ معمولی بات ہے۔ بہرحال رہے، جب وہاں گنگوہی آئے، حضرت حاجی صاحب ملاقات کیا، کہا ان سے ایک ہی بات کا وعدہ تھا کہ بولیں گے نہیں۔ میرے پاس کوئی آتا تھا تو میرے بولنے پر یہی بولنے لگتے تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ شیخ اتنا کامل تھا، اس حال میں بھی اس نے کامل سے کامل تر کر کے ہندوستان بھیجا، اور کتنے لوگوں کو صاحب نسبت بنا دیا اپنے استاد سے۔ شیخ اتنا کامل تھا ہمارے یہاں مشاعر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، علیہا لها ما کسبت، اس کے لیے جو بھی ہے جو تھوڑا سا کرے گا، وعلیہا ما اکتسبت، یہ اب بھی یہ رہے گا، ملے گا کچھ، لیکن دونوں میں فرق کیا اللہ نے۔ لہا ما کسبت، رام نافع کے لیے ہوتا ہے، اس نفس کے لیے وہ جو کسبت مجرد کسے گا، تھوڑا بھی کرے گا تو اس کو ملے گا۔ ہاں برائی کرو گے تو ملے گا، لیکن زیادہ برائی کرے گا تب تو وہ علیہا، لہا تو ہم علیہا ہے نا، علیہا مکتسبت، وہ مجرد کسے گا یا مزید کسے گا؟ لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو وہ کسب کرے گا، تھوڑا بھی کرے گا تو پائے گا۔ وہ علیہا مکتسبت، اور اس پر وہ ہے جو زیادہ کرے گا، زیادہ گناہ کرے گا تب معافی، ہم تھوڑے معاف کر دیں گے۔ دونوں فرق ہے، خدا کا کرام ہے یہ۔ حضرت لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو کسب، وہ علیہا مکتسبت، اس پر ہے جو ایک کسب کرے۔ ایک کسبت معنی کہتے گا زیادت لفظ زیادت معنی وضاحت کرتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اب اس کو سکھا رہے ہیں، یہ کہو، گھبرانے کے لیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ دعا بھی سکھائی اللہ نے کہ دیکھو ایسے موقع پہ یہ کہنا چاہیے کہ گھبرا گیا اتنا پریشان، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ہم نے نسیان کیا، خطا کیا، معاف کر دیجیے۔
ربنا ولا تجعل علینا، اے اللہ ہم پر ایسی چیز نہ پیش کر جو ہم برداشت نہ کر سکیں، اجازت کرو. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت، ہماری طاقت نہیں ہے، وساوس کے برداشت ہم نہیں کر سکتے، وساوس آئیں گے، اگر اس پر بھی ہم مواخذہ کریں گے تو ہم کیسے بچ کے جا سکتے ہیں. ربنا لا تحملنا واعف عنا، ہماری گناہوں کو ہم نے جو کوتاہی ہوئی اس کو بھی معاف فرمائیے، مغفرت فرمائیے. انت مولانا، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے مولا ہیں. مولا کا کام ہے کہ بندوں پر رحم کرے. یہ سب اپنے طرف اللہ کے رحمت کو مبذول کرنے والی دعائیں ہیں. ورحمنا انت مولانا، ہم غلام ہیں آپ کے، ہم آپ کے لطف و کرم کے امیدوار ہیں، ہم مستحق ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے عبد ہیں. واغفر لنا، ہماری مغفرت کیجیے، ہمارے اوپر رحم کیجیے. خدا ہی سکھا رہا ہے، یہ کہو ہم خوش ہو جائیں گے، ہم قہار نہیں ہیں، ظالم نہیں ہیں. یہ کہو ہم خود تمہاری طرف مائل ہوئے. واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. کیا ہوں گے اور مجھے طریق پورا ہے مولانا، پورا طریق. پریشانیاں ہیں تب کرو، برداشت کرو، اللہ سے راضی رہو، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم فرمائے. رب انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تم پریشانی ہو، کافروں سے پریشان ہو، اس کے لیے بھی دعا کرو. ان کی مصیبت سے بھی ہم ہی بچانے والے ہیں، ان کے قہر سے، ان کے ظلم سے، ان کی زیادتی سے بچانے والے ہم ہی ہیں. فانصرنا علی القوم، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کفار تم پر ظلم جبر کر رہے ہیں. جبر اور ظلم سے بچنے کے لیے ہماری سے متوجہ. فانصرنا علی القوم. برائے مختصر سی بات ذہن میں آ گئی تھی حضرت کی، اس پر فرمایا کہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پریشانی آئی اور پھر دوسری آیت آ گئی. یہ انداز ان کا تھا. آپ تو یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ تھوڑی سی پریشانی آئی اور پھر آیت نازل نہیں، 6 مہینے تڑپ آئے گے تب آئی ہے. اور زیادہ ہے، کچھ کم ہے، مختلف روایتیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے طریق کو سمجھنے کی توفیق دے. میں گیا تھا شورا میں، بعد میں مولانا نے مجھ سے بیان کرنے کے سبھی تھے، میں نے اسی پر بیان کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مولانا جی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا حضرت، کہا نہیں میں یہیں بیٹھوں گا. مفتی صاحب ادھر تھے. میں نے کہا حضرت طریق تو یہی ہے، یہی طریق رہے گا، اپنے ظلم کا اقرار، جرم کا اقرار، طریق یہی ہے. دروازے کے رحمت کا دروازہ کھلنے کا اعتراف ہے جرم، اعتراف ہے ذنب. انا المعترف بذنبی، انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین ابتہل الیک ابتہال المذنب. بڑا طریق یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق پر رہنے اور چلنے کی توفیق دے، یہاں تک کہ اللہ کے دربار میں ہم لوگ پہنچ جائیں، اللہ کے رضا کے مقام تک پہنچے. سب سے بات میں کہنے اب انہوں نے پڑھ دیا تو تھوڑا تفصیل حضرت کی بات یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دے، اور درمیان میں جو چیزیں پیش آئیں اس سے راضی رہنے کی توفیق دے. اور صحیح بات ہے کہ ہم عموماً عافیت کی دعا کریں. اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ طریق میں بھی عافیت دے. اللہم انی اسألک العافیہ و دوام العافیہ بس شکر العافیہ. عافیت دے اس طریق کو، کوئی ضروری نہیں کہ دشواری ہو، ہم کو آسانی دے دے، ہم کمزور لوگ ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.